अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो और इसराफ ना करो। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन, कि फ़ुज़ूल खर्ची ना करो, फ़ुज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और एक जगह पे अल्लाह ताला इस तरह इरशाद फरमाते हैं, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुदा मलूमम महसूरा, कि अपने हाथों को मुकम्मल ना खोल दो खर्च करते वक्त और ना ही गर्दन से चिमटाए रखो, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा खर्च कर बैठो और फिर बाद में कंगाल हो जाओ, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बंदा कंजूस ही हो जाए। तो तरीक़ाकार क्या है खर्च करने का? माल को हर जगह पे कुरान मजीद सूरा फुरकान के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की निशानियां बयान करते हुए फरमाया है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़कू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं जब वो अपना माल खर्च करते हैं, ना तो वो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही वो कंजूसी करते हैं, बल्कि वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं। तो दुनिया में लोगों की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है जो फजूल खर्ची करते हैं, कि जितने पैसे लगते हैं उससे कई गुने ज़्यादा पैसे वो लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने गर्मियों के अंदर कपड़े बनाने होते हैं मौसम के मुताबिक, सर्दियों के अंदर बनाने होते हैं मौसम के मुताबिक, और कई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कपड़े ले लेते हैं, जूते ले लेते हैं, और वो उनको इस्तेमाल भी नहीं करते और सही उनसे फ़ायदा भी नहीं उठाते, बल्कि वो नमूदो नुमाइश के लिए और गुरूर व तकब्बर के लिए, दिखलावे के लिए रखते हैं। तो ऐसा अंदाज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा अंदाज़ ये है कि कई लोग जो हैं वो कपड़े ज़रूरत के मुताबिक भी नहीं लेते, उनके पास गुंजाइश होती भी है लेकिन फिर भी वो ज़रूरत के मुताबिक कपड़े नहीं लेते। तो ये दोनों अंदाज़ ठीक नहीं है। तो दरमियान वाला रास्ता, दरमियान वाला अंदाज़ ठीक है कि ज़रूरत के मुताबिक कपड़े लें, अल्लाह अकबर, तो ये रास्ता दरमियान का रास्ता है। इसी तरह ही हमने ज़िंदगी में हर चीज़ के अंदर म्याना रवि इख्तियार करनी है। ना तो कंजूसी करनी है और ना ही फजूल खर्ची करनी है, बल्कि म्याना रवि और एतदाल और दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। फजूल खर्ची के लिए कुरान मजीद में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक इसराफ और एक तबज़ीर। तो इसराफ के हवाले से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसराफ उस लफ्ज़ को कहते हैं या उस अमल को कहते हैं जिस अमल को शरीयत ने तो जायज़ करार दिया है, लेकिन उस जायज़ अमल में हम हद से ज़्यादा खर्चा कर दें, हद से ज़्यादा पैसे लगा दें। मिसाल के तौर पर शादी के अंदर खाने पकाने ये एक हद तक मेहमानों के लिए जायज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और नमूदो नुमाइश के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना तो ये इसराफ होगा। और खाने पीने में चंद मेहमान हैं तो इतने ज़्यादा उनके लिए खाने बना लेना और फिर वो इस्तेमाल भी ना हों बल्कि वो ज़ाया हो जाएं, तो ये भी इसराफ है। इसी तरह ख़ुद खाना जब खाना है तो अपने वजूद से ज़्यादा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना बर्तनों में डाल लेना, फिर उसको इस्तेमाल ना करना, खाना ना बल्कि उसको छोड़ देना, दरमियान में ज़ाया कर देना, तो ये इसराफ है। इसी तरह ही बाकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों में हम क़यास कर सकते हैं कि जो जायज़ काम हैं उनके अंदर हद से ज़्यादा करना तो ये इसराफ होगा, और नाजायज़ कामों में माल खर्च करना ये तबज़ीर है। मिसाल के तौर पर शराब के अंदर, नशे के अंदर और गंदी मजलिसों में और गंदी महफ़िलों में और गाने के लिए, बजाने के लिए, ढोल बाजों के लिए अपने पैसे को खर्च करना, और इस तरह
غرور تکبر کے لیے، دکھلاوے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا، شیطان کو راضی کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا، تو یہ تبذیر ہوگا۔ تو تبذیر جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اسراف سے، اور یہ شیطان کا بھائی کہا گیا ہے تبذیر کرنے والے کو۔ یعنی سادہ لفظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچہ کرنا یہ اسراف ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ناجائز کاموں میں دل کھول کر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، یہ تو اکا ہی جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہ اسراف کرنا چاہیے، نہ تبذیر کرنی چاہیے، اور اس کے مقابلے میں بخیلی ہے، کنجوسی ہے، یعنی اپنے مال کو کہیں بھی خرچ نہ کرنا، اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرنا، اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کرنا، اپنی بیوی پر بھی خرچ نہ کرنا، اپنے والدین پر بھی خرچ نہ کرنا، بینک بیلنس جمع کرتے جانا، اس کی زکوٰۃ بھی نہ دینا، تو یہ کنجوسی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ھمزہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ بندہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو بندے اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن ان کے لیے وہی مال اس کی تختیاں بنا کر تپا کر ان کو اور گرم کر کے ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا اس مال کے ذریعے اور اس سونے چاندی کی تختیوں کے ذریعے۔ تو وہ پھر مال بول کر کہے گا کہ یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور ھذا ما کنزتم او کما قال اللہ تعالیٰ، کہ یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو نہ تو فضول خرچی صحیح ہے اور نہ ہی کنجوسی صحیح ہے، بلکہ درمیانہ راستہ، میانہ روی کا راستہ، جہاں ضرورت ہے وہاں لگائیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، شیطان کے راستے میں مال خرچ نہ کریں۔ تو ہر عمل میں یہ تو ہے مال کے اندر خرچ کرنا، یعنی مال میں تصرف کرنے میں ہمیں میانہ روی کا پہلو تھامنا چاہیے۔ تو اس انداز سے ہمیں ہر لحاظ سے ہی میانہ روی کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کسی سے اختلاف ہے، تو ہم اختلاف کی وجہ سے کسی بندے کو اتنا زیادہ ڈی گریڈ نہ کر دیں کہ کل کو جب ہم اس کو ملیں تو ہمیں شرم آئے کہ ہم اس کو پہلے کیا کہتے تھے، اب ہم مل رہے ہیں، تو یہ اپنا دل جو ہے نا وہ ملامت کرنا شروع کر دے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اختلافات کو بھی ایک حد تک رکھنا چاہیے، اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اعتدال کو سامنے رکھنا چاہیے، بولنے میں، پڑھنے لکھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ عبادات میں، معاملات میں دیکھ لیں، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھ بھی لیا کرو اور چھوڑ بھی لیا کرو نفلی روزہ، اور رات کا قیام کر بھی لیا کرو اور سو بھی لیا کرو۔ تو اس صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر توجہ نہ دی، بعد میں وہ پچھتاتے تھے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر عمل کر لیتا۔ تو نفلی کاموں میں اور نفلی صدقات و خیرات میں بھی اعتدال، نفلی عبادات میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تھے تو وہ آہستہ آہستہ قرات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق کے پاس سے گزرے تو وہ بڑی اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تھوڑی سی آواز کو اونچا کر لیں اور عمر فاروق تھوڑا سا آواز کو نیچا کر لیں، یعنی درمیانی آواز میں قرات کیا کریں تہجد کی نماز میں۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے۔ تو اگر ہمارے آج کل سیاسی جو ماحول ہے ملک میں بنا ہوا ہے،
اس کے اندر بھی ہمارا درمیانہ رویہ ہی ہونا چاہیے۔ کسی بندے کی غلط بات پر، غلط پالیسی پر اگر تنقید کرنی ہے تو مناسب انداز سے تنقید بھی کریں، اور اگر کسی بندے کے اندر خوبی ہے تو اس خوبی کو تسلیم بھی کریں، اور اسی طرح کسی ادارے کے اسی بندے کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، اور اگر کسی سیاستدان کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی بیان کریں۔ نہ سیاستدانوں کی وجہ سے اداروں کے لوگوں پر یعنی حد سے زیادہ باتیں کریں، اور نہ ہی کسی ادارے کے لوگوں کی وجہ سے یعنی سیاستدانوں پر حد سے زیادہ تنقید کریں۔ تو ہر بندے میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، تو جو خوبیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی نیت سے ان پر تنقید کی جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یک طرفہ، اور اگر کسی سے ہمارا اختلاف ہے تو اس کی اچھی بات کو بھی ہم مذمت کے اندر ہی بدل دیں، یا غلط رنگ دے دیں، یا کسی سے محبت ہے یا کسی سے اتفاق ہے تو اس کی غلط بات کو بھی ہم تروڑ مروڑ کر صحیح بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان سب چیزوں میں ہمیں اعتدال، میانہ روی استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ یہودیوں میں غلو تھا، عیسائیوں میں سستی تھی، غفلت تھی، تو نہ غفلت کریں نہ غلو کریں کسی کام میں، درمیان میں رہیں۔ درمیانہ راستہ یہ حق کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے۔ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، لیکن انداز اچھا ہو، سوچ اچھی ہو۔ درمیانہ راستہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ کھانے پینے میں، بول چال میں، سونے میں، جاگنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، دوڑنے میں، ورزش میں، بھاگنے میں، چلنے پھرنے میں، اور رشتہ داریوں کو ملانے میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، اور معاملات کے اندر ہر چیز میں ہمیں اعتدال کرنے کی ضرورت ہے، میانہ روی اپنانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں میانہ روی، اعتدال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنجوسی سے بھی بچیں، فضول خرچی سے بھی بچیں، اور میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، اور کوئی سوال ہو، کوئی آپ کو شرعی حوالے سے، دینی حوالے سے کوئی آپ کو ضرورت ہو مسئلہ پوچھنے کی، تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ قرآن سنت کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔